Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. ماتن فرماتے ہیں وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِينَ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ. اس عبارت میں عذاب القبر مبتدا ہے اور اس کی خبر ثابت آگے آ رہی ہے. یہاں سے ماتن عذاب قبر کو بیان فرما رہے ہیں اور عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے ہوگا. اور عذاب کی قبر کی طرف اضافت اس وجہ سے ہے کہ عادتاً میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ قبر سے مراد یہاں وہ گڑھا نہیں ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت کے آنے تک ہے. تو جب یہاں پر قبر سے مراد عالم برزخ ہے تو میت کہیں بھی ہو اسے وہاں عذاب دیا جائے گا، چاہے میت کو جلا دیا گیا ہو اور اس کی راکھ بن گئی اور وہ راکھ ہوا میں اڑ گئی، یا میت نہر میں ڈوب گئی اور اس کی لاش کو مچھلیاں تھوڑا تھوڑا کر کے کھا گئی ہوں، یا کوئی جانور اسے زندہ نگل گیا ہو. بہر صورت میت کہیں پر بھی ہوگی، اس کی قبر نہ بھی بنی ہو، عالم برزخ میں اس کو عذاب دیا جائے گا. یہاں پر ماتن نے کہا کہ بعض مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا. علامہ نصفی بحر الکلام میں فرماتے ہیں کہ مومن گناہگار کو قبر میں عذاب ہوگا لیکن جمعے کے دن منقطع ہو کر واپس قیامت تک نہیں ہوگا. علامہ سیوطی نے فرمایا کہ یہ بات دلیل کی محتاج ہے، جبکہ علامہ نصفی کے مقابلے میں علامہ سیوطی احادیث و آثار میں زیادہ مشہور ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے خواب میں ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص نے قرآن کریم لیا پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نماز سے غافل سوتا تھا، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت تک اسے یہ عذاب ہوگا. تو بعض مومنین کو جو گناہگار ہوں گے انہیں عذاب دیا جائے گا. ماتن نے یہاں بعض مومنین کی تخصیص فرمائی، اس لیے کہ بعض مومنین ایسے بھی ہوں گے جو گناہگار ہونے کے باوجود ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. مثلا شہداء کے حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس 6 چیزیں ہیں.
جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور عذاب قبر سے اس کو نجات دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص پیٹ کی بیماری میں مر جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اب پیٹ کی بیماری کسی بھی نوعیت کی ہو، پیٹ میں درد ہو، اسے دست و اسہال ہو گئے ہوں، استسقاء کی بیماری ہو، پیٹ پھول گیا ہو، کسی قسم کی بھی پیٹ کی بیماری ہو، بادشاہ نے فرمایا کہ مطلقاً پیٹ کی بیماری میں جو مر جائے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ جس نے تقوی اور ورع کی بنا پر حرام اور شبہ کی چیز کھانے سے پرہیز کیا اور وہ اس تقوی اور ورع کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن مر جائے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہو تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ماتن نے جہاں عذاب قبر کا ذکر کیا تو ساتھ ہی تنعیم قبر کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ مطیع و فرما بردار ہوں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے، انہیں قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور راحتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ اور ماتن کا عذاب قبر اور تنعیم قبر دونوں کا ذکر کرنا افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے، ورنہ اکثر مصنفین نے صرف عذاب قبر ہی کا ذکر کیا ہے، تنعیم قبر کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وعید کے سلسلے میں وارد ہونے والی نصوص جو ہیں وہ بکثرت ہیں، اور دعوت و زجر میں وعید جو ہوتی ہے بنسبت وعدے کے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ زیادہ تر اہل قبور کفار اور عصات ہوں گے، اس لیے عذاب کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ لیکن ماتن نے جو کیا کہ عذاب قبر کے ساتھ ساتھ تنعیم قبر کو بھی ذکر کیا کہ مطیع و فرمانبردار لوگوں کو قبر میں نعمت سے، راحت و سکون و آرام سے بھی نوازا جائے گا، تو یہ بہتر ہے، کیونکہ شریعت جو ہے ترغیب اور ترہیب دونوں کو بیان کرتی، بشارت اور انذار دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر دو باتیں ہوں اور موقع بیان میں صرف ایک کو ذکر کر دیا جائے تو وہم یہ ہوتا ہے کہ شاید دوسرے کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو جب عذاب قبر کا ذکر ہو اور تنعیم قبر کا ذکر نہ ہو تو یہاں پر اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ شاید مطیع و فرما بردار جو لوگ ہوں گے انہیں عالم برزخ میں نعمتیں نہ ملیں، تو اس لیے تنعیم قبر کا ذکر جو ہے ماتن نے جو کیا یہ بہتر ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن سوالات کے جوابات دے دے گا تو فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو پکارنے والا پکارتا ہے آسمان سے، ان صدق عبدی، میرا بندہ جو ہے وہ سچا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ،
وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنتی لباس پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، اور فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، تو اس تک جنت کی راحت اور خوشبو آتی ہے، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اور حد نگاہ اس کی قبر جو ہے وسیع و فراخ کر دی جاتی ہے۔ ماتن فرماتے ہیں منکر نکیر کے سوالات بھی ثابت ہیں۔ یہ دو فرشتے ہیں کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکلیں نہایت ہی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کی رنگت سیاہ ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں کالی اور نیلی ہوتی ہیں اور دیگ کے برابر ہوتی ہیں، اور ان سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں، جن سے زمین کو چیرتے ہوئے وہ آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت ہی سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مومن ہوتا ہے تو وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلکہ مومن تو مرنے کی تمنا ہی اس وجہ سے کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔ شاعر کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو مومن جو ہے وہ تینوں سوالات کے جوابات دے دیتا ہے۔ تو قبر کے سوالات جو منکر نکیر کریں گے، ماتن فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہیں۔ علماء احناف میں سید ابو شجاع یہ کہتے ہیں کہ بچوں سے سوال ہوگا اور انبیاء کرام سے بھی سوال ہوگا۔ تو ایک تو قول یہ ہے کہ جب بچوں سے سوال ہوگا تو ان کو عقل کامل دے دی جائے گی اور جواب دینے کا ان کو الہام کر دیا جائے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ بچوں سے سوال نہیں ہوگا اور نہ ہی انبیاء و مرسلین سے سوال ہوگا، کیونکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ امت کے بعض نیک لوگوں سے سوال نہیں ہوگا۔ تو جب نیک لوگوں سے سوال نہیں ہوگا تو انبیاء کرام سے بدرجہ اولا سوال نہیں ہوگا۔ اور جہاں پر یہ آیا ہے کہ انبیاء کرام سے سوال ہوگا تو ممکن ہے کہ ان کی امت کے بارے میں سوال ہو، اور یہ تو ایک قسم کا اعزاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔